روایات میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا، جو شخص بد نظری کرتا ہے، اپنی نظر کو غلط استعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت موت کے وقت اس کو کلمے سے محروم کر دیتے ہیں، ایمان سے محروم کر دیتے ہیں۔ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، میں نے اپنے شیخ اور مربی سے پوچھا کہ نظر اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا؟ وہ فرما رہے تھے میرے ذہن میں دو واقعات تھے، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے، حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک نوجوان جا رہا تھا اور حافظ قرآن بھی تھا اور نیک شخص بھی تھا۔ اس کی نظر راستے میں جاتے ہوئے ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی اور بد نظری ہو گئی، اور وہ نوجوان لڑکا حضرت سے پوچھنے لگا کیا ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے جو پردہ نہیں کرتے؟ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ اللہ سے توبہ کرو، آپ نے بد نظری کی ہے۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ آپ توبہ کر لو، آپ نے بد نظری کی ہے۔ وہ نوجوان تو نہیں مانا، لیکن ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 20 سال کے گزرنے کے بعد وہ لڑکا جو حافظ قرآن تھا اس کے سینے سے قرآن نکل گیا، یعنی کہ اس کے سینے میں جو قرآن محفوظ تھا، قرآن یاد تھا، وہ قرآن اس کو بھول گیا۔ آپ اندازہ کریں اتنا سخت نقصان ہوتا ہے بد نظری کرنے کا۔ لہٰذا جو حاملین قرآن بچے ہیں، جو قرآن یاد کرنے والے بچے ہیں، انہیں چاہیے کہ خاص طور پر بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ضروری ہے، ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو بد نظری سے بچانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک نوجوان شخص تھا، وہ مینار کے اوپر چڑھا۔ پرانے زمانے میں مینار پہ چڑھ کے اذان دی جاتی تھی، مینار پہ چڑھا اذان دینے کے لیے، ایک حسین لڑکی پر اس نوجوان کی نظر پڑی اور بد نظری ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں اللہ رب العزت نے اس بد نظری کے گناہ کی وجہ سے اس کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیا۔ اتنا سخت نقصان ہوتا ہے بد نظری کرنے کا۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جو گرلز ہیں ان کو بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے، اور بوائز ہیں ان کو بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے۔ خصوصاً میں اسٹوڈنٹس سے کہا کرتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے نظر کی حفاظت کریں۔ اگر ہم اپنے نظر کی حفاظت کریں گے تو ہمارا دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے گا۔ یہاں پہ میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ بات بتا دیتا ہوں، جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے یا وہ لڑکا ہے، اگر اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، غیر محرم کو نہیں دیکھتا، تو اللہ رب العزت اس کو ایمان کا نور عطا کرتے ہیں، اس کو ایمان کی مٹھاس عطا کرتے ہیں، اور اسی وقت ایمان کی مٹھاس عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی لڑکی راستے میں جا رہی ہے تو راستے میں اس کی غیر محرم پر نظر پڑنے والی تھی، اس نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی، اللہ رب العزت اس کے دل میں اسی وقت ایمان کی حلاوت پیدا کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی لڑکا جا رہا ہے، سامنے سے غیر محرم لڑکی آ گئی اور اس لڑکے نے اپنی نظر کی حفاظت کر لی، اللہ رب العزت اسی وقت اس کے دل میں ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس پیدا کریں گے۔ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور یاد رہے، جو شخص اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا تو اللہ رب العزت موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں کرتے، ایمان کی دولت اس کو نصیب نہیں کرتے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بد نظری کرنے کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ موت کے وقت انسان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی، انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، کلمہ طیبہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کے دل سے نور ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں نظر کا گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انسان جب بد نظری کرتا ہے، ڈائریکٹلی انسان کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے اور انسان کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو انسان کے دل کے اوپر سیاہ نقطے لگتے رہتے یہاں تک کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کو ایمان کی باتیں، نیک باتیں انسان کو اچھی نہیں لگتی، بری باتیں انسان کو اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں، انسان کا نماز میں دل نہیں لگتا، اور انسان کا ذکر میں دل نہیں لگتا، انسان کا قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا۔ یہ بد نظری کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، میں نے حضرت سے پوچھا بد نظری کا اتنا بڑا نقصان ہے؟ تو وہ فرماتے، میرے حضرت، میرے بزرگوں نے فرمایا، بد نظری کرنے کا اتنا بڑا نقصان اس لیے ہے کہ
اللہ کی غیرت کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بہت غیرت مند ہوں، ان اللہ غیور، اور اللہ رب العزت سب سے زیادہ غیرت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کو بنایا میں نے، انسان کو اعضاء میں نے عطا کی، آنکھیں میں نے عطا کی، چہ جائی کہ انسان ان آنکھوں کے ذریعے میری فرما برداری کرے اور میری نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ خاص سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، آپ کو بہت ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ میری ویڈیو پوری دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے نیچے لنک دیا ہوا ہے، اس لنک پر کلک کریں، انشاءاللہ آپ کو پوری ویڈیو مل جائے گی، اور میری ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔